بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی معجزات بے شمار ہیں اور ان کا حساب دائرۂ امکان سے باہر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چند خصوصیات کا ذکر کیا جائے گا۔ ناظرین، صدق اور سچائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ آپ ساری عمر کذب بیانی کے مرتکب نہیں ہوئے، نہ دینی معاملات میں اور نہ ہی دنیاوی معاملات میں۔ اگر زندگی میں ایک بار بھی جھوٹ صادر ہو جاتا تو معاندین اس کی تشہیر و اظہار کر کے آسمان سر پر اٹھا لیتے اور اپنی تکذیب کے لیے سند بنا لیتے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا، انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ آپ ساری عمر کسی فعل کبھی کے مرتکب نہیں ہوئے، نہ نبوت اور رسالت سے پہلے اور نہ دعوی نبوت کے بعد۔ آپ نے کسی جنگ سے راہ فرار اختیار نہیں کی اور کسی دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائی۔ قبل از بعثت یا بعد از بعثت ہر میدان میں سینہ سپر رہے۔ غزوہ احد اور غزوہ حنین میں عام لشکر میں خلبلی کے باوجود ثابت قدم رہے۔ اللہ رب العزت نے نصرت ایزدی کے وعدوں کو پورا فرمایا۔ یہ بات آپ کے کمال یقین اور اثبات قلب کی علامت ہے، نیز آپ کے اعتماد اور ایقان کی روشن دلیل ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، واللہ یعصمک من الناس وقال حسبک اللہ وقال لا تنصرون فقد نصرہ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ آپ کو اللہ کی ذات کافی ہے اور آپ کی مدد صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر رحمت و شفقت بدرجہ اتم تھی۔ ایسے واقعات آپ کی سیرت طیبہ میں بے حد و شمار ہیں جہاں آپ نے اپنی امت کے لیے دامن شفقت دراز کیا۔ آپ سخاوت میں اعلیٰ درجے کے مالک تھے اور سخاوت کی انتہا آپ پر ختم ہوتی ہے۔ آپ کے دل میں کبھی دنیاوی خوف یا لالچ نہیں آیا تھا۔ قریش مکہ نے آپ کے قدموں میں مال و منال ڈال دیا، ریاست و حکومت پیش کی، مگر آپ نے کسی چیز کی پرواہ نہ کی۔ اللہ رب العزت نے دنیا و آخرت کی ساری نعمتیں آپ کے سامنے رکھیں، مگر آپ نے نگاہ غلط سے بھی نہ دیکھا۔ آپ کی فصاحت و بلاغت مرتبہ کمال اور درجہ انتہا تک تھی۔ آپ جوامع الکلم اور بدائع الحکم تھے۔ عرب کے تمام قبائل کی مخصوص زبان، لب و لہجہ اور محاورات کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ان کے حسب و نسب سے واقف تھے اور ہر شخص سے اسی کی زبان میں گفتگو فرماتے اور اس کی حسب لیاقت گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک نے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ کہہ کر آپ کے کال و کیل پر اشارہ کیا۔ بعض اوقات آپ کے صحاب ان اسرار و رموز کو نہ سمجھ پاتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وارد ہوتے، تو آپ ان کی تشریح فرما دیا کرتے۔ ان اسرار و رموز کے فیضان اور کمالات صحابہ کرام کے دل و دماغ پر واضح ہوتے تو تعجب سے پوچھا کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مطالب آپ نے کہاں سے سیکھے ہیں؟ تو آپ فرمایا کرتے کہ میرے اللہ نے مجھے سکھائے ہیں۔ آپ امراء و اغنیاء کی پرواہ نہ فرمایا کرتے، بلکہ غرباء و مساکین سے تواضع اور انکساری فرما کر دل جوئی فرماتے۔ یہ آپ کی نبوت کا کمال تھا۔ آپ کے علم و حکمت اور معرفت کا یہ عالم تھا کہ ایک انسان سے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ باوجود کہ آپ امی تھے، کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا تھا۔ آپ کے اعمال، احوال، سیرت اور عادات اتنے پختہ اور پاکیزہ تھیں کہ عقلاء و علماء کی عقلیں اور تدبیریں دنگ رہ گئیں۔ تورات و انجیل اور دیگر الہامی کتابوں کے مضامین آپ کو ازبر تھے۔ بغیر اس کے کہ آپ کسی استاد کے پاس گئے، کتابوں کا مطالعہ کیا، اہل کتاب علماء سے استفادہ کیا یا کسی حکیم سے مجلس کی، علماء کی حکمتیں، مورخین کے بیان کردہ واقعات، ضرب امثال، حسن افعال، زمانے کے تمام اطوار، تمام ادیان و شرائع کے مسائل، ترتیب ابواب، تعیین القاب،
دنیا تہذیب کے عمدہ صفات اور خصائص آپ سے اس طرح صادر ہوا کرتے تھے جو عقل و حکمت کے کمال پر پورے اترتے۔ یہ ساری چیزیں ایک بشر کی بساط سے بہت بلند تھیں۔ آپ کے پاس اخلاق حمیدہ، اعتراف پسندیدہ، حلم، عفو، شجاعت و سخاوت، اقارب و اعزاء سے حسن معاشرت اور تمام مخلوقات سے شفقت، وعدہ افائی، صلہ رحمی، تواضع، عدل، امانت، عفت، صدق و وقار، مروت، زہد و قناعت، غرض یہ کہ تمام اخلاق حمیدہ اور اوصاف شریفہ بکمال و تمام اتنے اعتدال سے آپ کی ذات میں یکجا تھے کہ اس سے بڑھ کر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔